امام علی نقی علیہ السلام کا دور امام سجاد کے بعد سخت ترین دور ہے۔ جیسے امام سجاد اپنے زمانے میں یزید اور مروان جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام مامون، معتصم، متوکل اور معتز جیسے افراد کو دو۔ کون ہے متوکل؟ یہ وہ ناصبی اور دشمن اہل بیت شخص ہے کہ جس نے کربلا کے مزارات کو منہدم کیا، اور کربلا کو صرف منہدم نہیں کیا، قبور کے نشان کو مٹانے کے لیے پورے علاقے میں حل چلوایا گیا۔ صرف حل نہیں چلوایا گیا بلکہ نام بالکل، نشانات بالکل مفقود ہو جائیں، اس منطقے میں پانی کو جاری کیا گیا۔ جب پانی چھوڑا گیا اور یہ پانی اس نشیب میں اترنا شروع ہوا تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھا کہ یہ پانی نشیب میں اترتے ہوئے ایک خاص مقام پر آ کر دائرے کی صورت میں سید الشہداء کی قبر کا طواف کرتا رہا، اس سے نیچے نہیں آیا۔ جس علاقے میں اس پانی نے حضرت کی تربت کا طواف کیا تھا اسی جگہ کو حائر حسینی کہا جاتا ہے، اور آج تک اس مقام، اس حد کو علماء یاد رکھتے ہیں کہ یہ حائر حسینی وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر پانی نے نیچے اترنے سے انکار کیا۔ یہ متوکل جو زیارات پر جانے والوں کے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے۔ بہت سارے مظالم ہیں۔ امام کو ایک کنویں کے اندر، جیسے 7ویں امام کو ایک کنویں کے اندر قید کیا گیا، اسی طرح سے امام کو بھی ایک کنویں کے اندر قید رکھا گیا۔ بدترین اذیتیں دینے کے باوجود امام کو تکلیف پہنچانے کے لیے متوکل و خبیث ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو علنی فاسق اور فجار ہیں۔ امام کو اذیت دینے کے لیے شراب کی ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، اس کی تشہیر کی گئی، اور پھر یہ بھی تشہیر کی گئی کہ امام اس مجلس میں آ رہے ہیں، تاکہ امام کی نسبت لوگوں کے دلوں میں یہ بدگمانی پیدا ہو سکے۔ یہ دوسرا معصوم ہے جسے شراب کی محفل میں طلب کیا گیا۔ بہت سخت ہے امام کے لیے شرابیوں کے مجمع میں کھڑا ہونا۔ مولا یقیناً آپ کے لیے بہت سخت رہا ہوگا، لیکن جب آپ شرابی کی محفل میں گئے تو نہ آپ کے گلے میں طوق تھا، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور نہ پاؤں میں بیڑے۔ لیلۃ الرغائب ہے، شب سید الشہداء ہے۔ ایک توسل کریں گے بس اپنی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ مولا جب آپ شرابی کے دربار میں گئے، یقیناً سخت ہے آپ کے لیے شرابی کے دربار میں کھڑا ہونا، لیکن جب آپ تشریف لے گئے تو آپ تنہا تھے۔ میرا سلام ہو سید الساجدین پر، جو شرابیوں کی محفل میں اکیلا نہیں گیا ہے بلکہ سربرہنہ مائیں بہنیں بھی ساتھ۔ مولا آپ تنہا تھے، آپ کے اوپر سنگین ضرور ہے، لیکن آپ کے بابا کے سر کو کاٹ کر تشت میں رکھ کر شرابی کے سامنے پیش۔ وہاں نہ امام سجاد نے شراب کے خلاف فتویٰ دیا، نہ شرابیوں کے جاموں کو توڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فتوے مسلمانوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ امام نے بھی اپنے دور میں نہ فتویٰ دیا نہ جاموں کو توڑا، لیکن جب ملعون نے بہت مجبور کیا، امام نے واعظ و نصیحت کا ایک ایسا باب کھولا کہ جام تو نہیں توڑے لیکن حتی فاسقوں کے دلوں کو توڑ دیا، اور وہ مقام آیا کہ وہ اس نے روتے ہوئے امام کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، لیکن اس کے بعد دشمنی اور زیادہ شدید ہوتی چلی گئی۔ معتز کے دور میں آ کر جو ظلم انہوں نے امام کے ساتھ روا رکھے، اپنے ہی بیٹوں، اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور پھر معتز کا جب زمانہ آیا اور اس نے جب اپنی لاچاری دیکھی تو کسی کے ہاتھ زہر بھجوا کر امام کو شہید کروایا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے بعد اتنا شدید زہر امام علی نقی کو دیا گیا، ایسا شدید زہر ہے کہ جس کا اثر بدن پر ہونے کے بعد حضرت کے بدن کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ زہر کا کم ترین اثر کیا ہے؟ انسان کے اندر پیاس شدید ہو جاتی ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت پر پیاس کی شدت عروج پر پہنچی ہے تو اپنی پیاس کو چھوڑ کر کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر کر روتا رہا۔ میرا مولا آپ نے بہت تڑپ کر جان دی، لیکن جب جان دی تو آپ کا بیٹا بھی ساتھ تھا، آپ کی بہن بھی آپ کے پاس موجود تھی، آپ کو پانی پلانے والے بھی موجود تھے۔ ارے میرا سلام ہو کربلا کی اس پیاسے پر کہ جب اس کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد پشت گردن ذبح کیا گیا۔